أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يخلو مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه الجاهلون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله موصول الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم المؤمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. فقد روي عن المعصوم رحم الله عبدا أحيا أمرنا فقلت له فكيف يحيي أمركم؟ قال عليه السلام يتعلم علومنا ويعلم الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا صلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ و متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس نورانی سیرت سے اپنی زندگیوں میں نورانیت لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آمین. مومنین کرام، چاہے قرآن کریم کی قرآنی تعلیمات ہیں یا سیرت محمد علیہ السلام، ایک عمومی اسلوب اور ایک عمومی طریقہ قرآن میں بھی ہمیں نظر آتا ہے آیات قرآنی کے حوالے سے، اور سیرت معصومین میں بھی یہ روش اور یہ طریقہ نظر آتا ہے. 23 سال کی پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلم علیہ کی جو تبلیغی زندگی ہے، جس میں آپ نے بطور اشعار قرآن کی تبلیغ فرمائی ہے، دین کی طرف دعوت دی ہے، اس میں بھی یہ رویہ ہمیں دکھائی دیتا ہے قرآن کے حوالے سے. اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، سارے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی نورانی زندگی میں بھی یہ رویہ اور یہ اسلوب اور یہ طریقہ ہمیں نظر آتا ہے. پہلے آیات کے حوالے سے مشہور قول کے مطابق قرآن کی آیات کی تعداد 6666 ہے. مشہور قول کے مطابق یہ 6666 قرآن کی آیات ہے. 114 سورے ہیں قرآن کریم کے، اور ان سوروں میں سے بہت سے سورے، زیادہ سورے جو ہیں وہ مکی زندگی سے متعلق ہیں، اور کم سورے جو ہیں وہ مدنی زندگی سے متعلق ہیں. 86 اور 28، 86 مکی زندگی میں اور 28 مدنی زندگی میں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ کہ
کس سورے کو مکی کہا جا رہا ہے اور کس کو مدنی کہا جا رہا ہے، کون سا سورہ مکی ہے اور کون سا مدنی ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کا خلاف کیا ہے، وہ اپنی جگہ پاس ہے۔ ابھی پیش نظر یہ ہے کہ اس 23 سالہ زندگی میں قرآن کے نزول کا عمومی طریقہ یہ تھا کہ کبھی پاک پیغمبر سے کوئی سوال پوچھا جاتا، پاک پیغمبر اس سوال کے جواب میں کچھ ارشاد فرمانا چاہتے، اس سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے آیت آ جاتی، قرآن کی آیت آ جاتی، سوال پیغمبر سے پوچھا گیا ہے اور جواب قرآن کی آیت کی صورت میں اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ ایک عمومی طریقہ آیات قرآنی کا یہ تھا، کبھی کسی حادثے اور واقعے کے بعد ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ پیش آیا، سوال نہیں پوچھا گیا، یا ایک حادثہ اور واقعہ مثلا پیش آنے والا ہے، مثال کے طور پہ کسی حادثے اور واقعے کی بنیاد پر سوال کے بغیر اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ آیات کا نزول ہوا۔ یہ بھی قرآن کا ایک مزاج ہے، آیات کے نزول کا ایک اسلوب یہ بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ نہ پاک پیغمبر سے سوال پوچھا گیا اور نہ ہی کوئی حادثہ اور واقعہ رونما ہوا، ایک حکم کو، شرعی حکم کو، قانون کو اللہ رب العزت نازل فرمانا چاہتا ہے مسلمانوں کے لیے، بالکل ابتدائی طور پر اللہ کی طرف سے ایک یا کئی آیات کو نازل کیا گیا۔ یہ ایک عمومی رویہ ہے جس کو قرآن فہمی کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ اسلوب اور یہ طریقہ اگر ہمارے سامنے رہے گا تو قرآن سمجھنے میں ہمیں بہت سی آسانیاں میسر آئیں گی۔ یہ قرآن کے بارے میں، قرآن کی تعلیمات سے اگر ہم منتقل ہو جائیں ذوات مقدسہ معصومین علیہ السلام کی طرف اور آپ کی نورانی سیرت کی طرف توجہ کریں تو کم و بیش یہی رویہ وہاں بھی دکھائی دے گا، کم و بیش یہی اسلوب وہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے۔ سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی ہو یا آقا امیر کائنات علی حیدر کربلا علیہ السلام کی زندگی ہو یا باقی ائمہ کی زندگی ہو، وہاں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے۔ کبھی کوئی آ کر مسئلہ پوچھتا ہے، اس مسئلے کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، کبھی مسئلہ دریافت نہیں کیا جا رہا۔ یہ ذوات مقدسہ منصب الہی کی حامل ہے، حجت خدا ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی ذمہ داری، الہی ذمہ داریاں ہیں۔ کبھی مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا لیکن امام معصوم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اس مسئلے کو بیان کیا جانا چاہیے، امام اس مسئلے کو بیان کرواتے ہیں، پاک پیغمبر اس مسئلے کو بیان کرواتے ہیں۔ کبھی کوئی حادثہ اور واقعہ رونما ہوا تو وہاں پر ایک عمومی رہنمائی کے لیے، ایک مسئلے کی طرف رہنمائی معصوم کی طرف سے اپنے چاہنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آ جاتی ہے۔ یہ عمومی رویہ ہمارے پیش نظر رہے کہ آیات قرآن میں بھی ہے اور سیرت محمد علیہ محمد علیہ السلام میں بھی ہمیں ملے گا۔ اصل اس سے آگے بڑھیں اور اس چیز کی طرف توجہ کریں، مومنین کرام نے خطبے کے دوران اگرچہ میں بات میں شاید بات کرتا آپ سے، لیکن ابھی یہ کہا گیا ہے گاڑی نمبر 057، گاڑی نمبر 057 ظاہراً اس گاڑی کی وجہ سے راستہ بلاک ہوا ہے اور باقی گاڑیوں کے لیے مشکل ہے، تو ایک بھائی کی گاڑی ہے، جائیں اس گاڑی کو دیکھ لیں۔ اور ابھی عرض کیے دیتا ہوں کہ باقی عوام بھی اس مسئلے کو پیش نظر رکھا کریں کہ ہماری وجہ سے، مسجد کے نمازیوں کی وجہ سے کسی کو راستہ کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک عمومی بات ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، ایک سوال پڑھ دیجیے گا، ہدایت کے لیے انبیاء کی طرف سے سوال ہے، سب سے بڑی ذمہ داری انبیاء کی کیا ہے؟ تو یہ جب ذمہ داری کا لفظ کر رہا ہوں تو کوئی برادر، کوئی مومن یہ پریشان نہ ہو جائے کہ مولانا ذمہ داری کا تعین نہیں، مولانا تعین نہیں فرما رہے ہیں۔ ذمہ داری جو اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے،
ہم اس قابل نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کریں. شبہ پیدا ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں مولوی. انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ائمہ علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ سوال. سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی ہدایت ہے. زیارت جامع کبیرہ کے الفاظ کو بھی سامنے رکھیں, اللہ نے توفیق دی تو ہم ایک ترتیب سے جب چلیں گے, آگے بڑھیں گے تو ان سارے مضامین کو انشاءاللہ ایک ترتیب سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کریں گے. انبیاء کی علیہ السلام, ائمہ کی علیہ السلام سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ بشریت کی ہدایت ہے. بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں. ایک سوال پڑھیں گے. اللہ سب تشریف فرما ہوگے. بے بزرگ ہیں کہ حضرت صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے دعا فرمائیے. اللہ کی صحت و سلامتی کو میں عطا فرمائے. اب اس ایک مختصر تمہید کے بعد یہ جو روایت آپ کے پیش نظر ابھی عرض کیے دیتا ہوں, اس کی طرف توجہ فرمائیے اور اس کے حوالے سے کچھ مطالعہ عرض کروں گا. یہ جو خطبے میں عرض کی میں نے آپ کی خدمت میں روایت, یہ آپ کو میرے آقا و مولا حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ہے. رحم اللہ عبدا احیا الحرما. خدا رحمت کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے, ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. یاد رکھیں یہ دعا ہے اور دعا معصوم کے مبارک لبوں سے نکل رہی ہے اور کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی حدود نہیں ہے, زمانے میں محدود نہیں کیا, کسی خاص فرد کو مخاطب نہیں کیا. ایک عمومی مسئلہ قرآن کی آیات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن قیامت تک زندہ ہے, اس کی تعلیمات زندہ ہے, اس کی نورانیت برقرار ہے. اسی طرح کلام معصوم, البتہ پچھلے خطبے کا جملہ ذہن میں رکھیں, صحت اسناد کے ساتھ اگر روایت کی سند ہمارے لیے ثابت ہو جائے تو کلام معصوم بھی ہمیں قیامت تک ہے نورانیت کو دیتا ہے, اس سے نورانیت دینے کی ضرورت. رحم اللہ عبدا احیا الحرما. خدا رحمت کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے. راوی کہتا ہے میں نے معصوم کی خدمت میں عرض کیا, فقلت له فكيف يحيي امركم. یہ آپ کے امر کا احیا کیسے کرے گا, آپ کے امر کو زندہ کیسے کرے گا؟ فوراً معصوم نے ارشاد فرمایا یتعلم علومنا, یہ ہمارے علوم کی تعلیم حاصل کرے گا. وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ, پھر ہمارے علوم کو لوگوں تک منتقل کرے گا. جو ہمارے علوم کو پڑھتا ہے, سیکھتا ہے, حاصل کرتا ہے, پھر لوگوں تک منتقل کرتا ہے. یہ احیاء امر اہل بیت کر رہا ہے اور احیاء امر اہل بیت کے نتیجے میں مشمول دعائے معصوم قرار پاتا ہے. معصوم کی دعائیں اس میں شامل حال ہو جاتی ہے. پھر فرمایا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا. لوگوں کو ہمارے کلام کا حسن اگر پتہ چل جائے پھر تمہاری ذمہ داری ختم ہے, لوگ ہماری پیروی کریں گے, ہمارا کلام خود کو اپنی طرف جذب کرے گا. بس ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داری ہدایت بشریت ہے. اب یہاں جوان اور نوجوان بچے حضور سے دعا چاہتے ہوئے انفرادی طور پر بھی ائمہ نے اپنی ذمہ داریاں ہدایت کی نبھائی ہیں اور معاشرتی اور اجتماعی طور پر بھی نبھائی ہیں. کبھی ایک فرد جا کر سوال پوچھتا ہے تو اس کی رہنمائی فرماتے ہیں اور اس کو فردی وظائف کی طرف متوجہ کرتے ہیں, اور کبھی ارشاد فرماتے ہیں اور معاشرے کی معاشرتی ذمہ داریوں کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں. فردی ذمہ داریوں کو بھی کلام معصوم میں ذکر کیا گیا اور معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی کلام معصوم میں بیان فرمایا گیا. اور یہ مجموعہ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا اگر ہم اس کی طرف بڑھ سکیں اور اس کو حاصل کر سکیں تو معاشرہ وہ آئیڈیل معاشرہ بن جائے گا جس کی طرف محمد ہمیں کو لے کے جانا چاہتے ہیں. میں گزارش کروں گا اوپر یہ جو کام ہو رہا ہے کو منع کریں, یہ آواز بڑھائیے, خود منع کریے, سلوات پڑھیے.
علماء سے متعلق ہے اور اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص جوان اس معصوم کی خدمت میں آتا ہے اور معصوم کی خدمت میں آ کر انفرادی طور پر بھی ہدایت فرما رہے ہیں اور معاشرتی طور پر بھی ہدایت فرما رہے ہیں۔ معصوم کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت پیغمبر آپ کو کوئی عقیدت مند آتے ہیں معصوم کے پاس، یہ اس مقام کو تسلیم کرتے ہیں اور عموماً یہ مزاج ہے روایات کا، یہ جملہ کہتے ہیں ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کا قربان، جو علم و فدا میں آپ کا قربان، میرے ماں باپ آپ کا قربان۔ عموماً مزاج روایات یہ ہے، عاشقان محمد والے محمد کا اسلوب یہ ہوتا ہے۔ آپ کا عرض کرتا ہے کہ حضرت پیغمبر میں گناہگار ہوں، مجھے بتائیں گناہوں سے بچنے کے لیے میں کیا کروں؟ یہ دیکھیں، ایک سوال بظاہر ایک فرق کر رہا ہے، اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کر رہا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کا پرسنل مسئلہ ہے، اپنی ذاتی ایک مشکل لے کر آیا ہے، لیکن اگر معصوم کے جواب کی طرف توجہ کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جواب قیامت تک ہر بندے کے لیے ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے۔ ہر شخص کو معصوم اپنی معصوم نگاہوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور مخاطب بھی فرما رہے ہیں، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ معصوم نے فرمایا 3 کام کرو، گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ 3 عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں 3 کام ایسے ہیں جو اپناؤ گے تو انشاءاللہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا دو گے۔ آج کا جوان یہ سوچ سکتا ہے کہ مشکل کام ہے، آسان کام ہے، پیسہ لگانا ہے یا کریڈٹ ہے، کیا ہے؟ اتنا کچھ بھی نہیں۔ عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں انفرادی طور پر ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے، اور یاد رکھیں یہ نسخہ یہ معصوم کی طرف سے عطا کیا جانے والا نسخہ ہے۔ وہ معصوم کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر تم کرو گے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ پہلا کام فرمایا، پہلا کام یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں گناہگار دوست نہ بناؤ۔ دوست کے انتخاب کا ایک معیار ہے، جو فرمایا دوست کے انتخاب کا ایک اصول کو ضابطہ معصوم نے دے دیا۔ کیا فرمایا؟ کبھی بھی گناہگار دوست اپنی زندگی میں لے کے نہ۔ مومنین کرام، یہ حساس ترین مسئلہ ہے۔ آج کل میرے اور آپ کے صاحب اولاد بیٹھے ہیں، صاحب میں بچہ بھی موجود ہے، بچیاں بھی موجود ہیں۔ حساس ترین مسئلہ ہے۔ معصوم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، ہم جتنے بھی اچھے ہو جائیں، جتنے بھی باکردار ہو جائیں، جتنا بھی اپنے آپ کو حدود کو لیمٹس کے اندر رکھیں، برا دوست کہیں نہ کہیں اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے۔ انکار نہیں کیا جا سکتا، برا دوست میری آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اپنا منفی اثر ضرور چھوڑے گا۔ نااہل دوست، خطا کار دوست، غلط محفلوں میں جانے والا دوست اگر اپنائیں گے تو مورد تہمت قرار پائیں گے، آغوش نمائی شروع ہو جائے گی، سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ معصوم نے بتایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنا دوست جو ہے وہ برے دوست کا نتیجہ یہ ہے غیر محسوس طور پر آپ میں متوجہ ہوں گے کہ پہلے کچھ الفاظ میری زبان پہ نہیں آیا کرتے تھے، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ الفاظ میری زبان پہ آ رہے ہیں، متوجہ بھی نہیں ہوں سبب کیا ہے، متوجہ بھی نہیں وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں یہ لفظ میں نے ساری زندگی نہیں بولے ابھی میری زندگی پہ آ رہے ہیں، اور ایسے آ رہے ہیں کہ میں متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ میں وہ رنگ لے رہا ہوں، وہ الفاظ میری زندگی میں آئے جو اس کی حکم میں نظر آتے ہیں۔ عبادات میں سستی آ جائے گی، برا دوست کیا محسوس طور پہ میری اور آپ کی عبادات کی راہ میں رکاوٹ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سوال ظاہر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، مومنین کرام کہتے ہیں کہ بچہ بھائی عزیز نماز پڑھتا تھا، واجبات کا پابند تھا، اور
شاید نماز شب کا بھی عادی تھا، لیکن کبھی دیکھتے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ نمازوں سے دور ہو رہا ہے، مسجدوں سے دور ہو رہا ہے، عبادات اس کی زندگی میں کیا بدل ہو رہی ہے، ہمیں وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ ایک کام کریں، اگر خدا نہ خاصہ کہیں پر یہ مسئلہ آ جائے، فوراً دیکھیں کہ اس کی زندگی میں کوئی نیا دوست نہیں آیا، اور اگر نیا دوست اس کی زندگی میں آیا ہے تو وہ کیسا ہے، وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، وہ عبادات کی طرف جانے والا ہے یا نہیں ہے، صدقہ و خیرات سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان محترم مومنین کرام، ابھی آپ کے سلامت اسلام آباد یونیورسٹیوں میں، کالجز میں سب سے زیادہ صورتحال ہے، بچوں کو بے دین بنایا جا رہا ہے، صرف دین سے دور کیا جاتا ہے، دین کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے۔ یہ آپ مجلس والے، عزاداری والے، محراب والے، مجالس کی محافل میں آنے والے، لیکن آپ کے بچوں کی طرف دشمن کام کر رہا ہے اور ہم متوجہ نہیں ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب دیکھیں گے تو 1 2 3 4 افراد کا ایک ایسا حلقہ آپ کے ہمارے بچے اور جوان کے اطراف میں موجود ہے جو بے دین ہے، جو دین سے محبت نہیں کرتا، جو دینی انداز کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا یہاں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا دوست میری اور آپ کی زندگی میں، ہمارے بچوں کی زندگی میں کردار ادا کرتا ہے۔ نہ اصلاً میں آپ کو لے سکتا ہوں آقا امیر کائنات کی بارگاہ میں، مولا امیر کائنات سے روایت موجود ہے، اسی حوالے سے آپ روایت کی طرف توجہ فرمائیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں قارن اہل الخیر تکن منہم، قارن اہل الخیر تکن منہم، اچھوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھو، نمازیوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھو، صحیح عقیدے والوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھو، قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے وابستہ رہنے والوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھو۔ آقا فرماتے ہیں کیوں؟ تکن منہم، اگر تم ان جیسے بننا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ تمہیں اٹھنا بیٹھنا پڑے گا۔ قائم اہل الخیر تکن منہم، اور اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَبَاعِنْ أَهْلَ الشَّرِّ تَبِعْ عَنْهُمْ، اور جو غلط عقیدے والے ہیں، بے راہنمائی والے ہیں، جو نماز اور روزے سے دور رہنے والے ہیں، بَاعِنْ أَهْلَ الشَّرِّ، ان سے دور ہو جاؤ۔ جب ان سے دور ہو جاؤ گے، آقا امیر کائنات فرماتے ہیں تَبِعْ عَنْهُمْ، میرا کردار بھی ان سے پاک ہو جائے گا، تیری گفتار بھی ان کے رویوں سے پاک ہو جائے گا۔ پہلا کام معصوم کی نورانی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ گناہ سے، لغزش سے، خطا سے دور ہو جائیں تو پہلا کام یہ ہے کہ دوست ایسے انتخاب نہ کریں کہ دوست جو ہے وہ غلطی کی راہ پر آپ کے صحبت صالح کو صالح مدد، صحبت طالح کو طالح مدد، اچھوں کی صحبت آپ کو مجھے اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت مجھے آپ کو برا بنا دیتی ہے، غیر محسوس طریقے سے ہمارے کردار اور کے کردار کی جھلک آ جاتی ہے۔ یہ ایک وظیفہ گناہوں سے دور رہنے کا ایک ذمہ داری معصوم نے ارشاد فرمائی۔ دوسرا کام معصوم نے فرمایا، توجہ چاہوں گا، معصوم نے فرمایا فکر گناہ سے بھی دور ہو جاؤ، گناہ کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑو، گناہ کے بارے میں سوچو بھی نہیں، گناہ کے بارے میں فکر بھی نہ کرو۔ مجھے یاد ہے کہ پہلی یا دوسری گفتگو میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، میں اس کو تکرار کر رہا ہوں کیونکہ موضوع سے ربط رکھتا ہے۔ معصوم کی تعریف تو کی جاتی ہے، معصوم کی تعریف یہ کی جاتی ہے آپ بولتے کہ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ نہیں کرتا، معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ نہیں کرتا۔ میں نے جملہ عرض کیا تھا اگر روایات سے لیتے ہوئے، روایات میرے پیش نظر ہیں، روایات سے استفادہ کرتے ہوئے معصوم کی یہ تعریف مکمل نہیں ہے کہ جو گناہ نہیں کرتا، معصوم وہ ہے جو گناہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ معصوم کا مقام ہوتا ہے کہ روایات موجود ہے، معصوم فکر گناہ بھی نہیں کرتا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ گناہوں سے بچو تو گناہ نہ کرنا ایک بات ہے، گناہوں کے بارے میں سوچنا دوسری بات ہے۔ ہم معصومین چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا گناہوں کے بارے میں سوچے بھی، سوچ بھی اثر کرتی ہے میرے واقعے کے بارے میں، سوچ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ آپ کے اور میرے آقا
بولا معصوم کے کلام سے آگے بڑھتے ہیں اور روایات میں حضرت عیسیٰ مسیح علی نبینا علیہ افضل التحیات والثناء سے منقول جملہ آسمانی تعلیمات، الہی تعلیمات، مبہم افراد کی تعلیمات حضرت عیسیٰ سے منقول جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ گناہ کی سوچ، گناہ کے بارے میں سوچنا، گناہ کے بارے میں غور کرنا، گناہ کے بارے میں فکر کرنا اس دھوئیں کی مانند ہے جو دھواں عمارت کو جلاتا تو نہیں ہے لیکن عمارت کو تاریک بنا دیتا ہے۔ دھواں عمارت کو جلاتا ہے نہیں، عمارت جلتی نہیں ہے، جل کر خاک نہیں بنتی، خاکستر نہیں بنتی، لیکن دھواں ایک بات ضرور کرتا ہے، عمارت کی تو وہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، اس حسن کو مات کر دیتا ہے، چمک کو مات کر دیتا ہے۔ فکر گناہ، گناہ کے بارے میں سوچنا، یہ گناہوں کی بنیاد قرار پاتا ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک کام یہ کرو، گناہوں کے بارے میں سوچنے سے دور ہو جاؤ۔ اور تیسری چیز جو معصوم علیہ السلام کے اس کلام میں ہمیں ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کا ایک نسخہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی محفل میں شریک نہ ہو۔ گناہوں کی محفل میں شریک ہونے سے اجتناب کرو، گناہوں کی محفل میں جانے سے اجتناب کرو۔ اب یہ بات ہے کہ ہمیں معاشرے میں سننے میں ملتی ہے، حضور یہ ہم نے اس محفل میں ہمارا ارادہ تو نہیں تھا، ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ اس محفل میں جائیں، اور ہمارا ارادہ تو نیک تھا، کہ ہم وہاں پر اور وہاں جانے کی وجہ سے اس مشکل کا شکار ہو گئے۔ میں گرام کے دائرے میں عرض کر رہا ہوں، یہ مشکل جو ہمارے سامنے آئی اس محفل کی وجہ سے۔ آپ اور میں اتنے بچے ہیں کہ جس محفل کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ اس میں یہ لہو لعب ہوگا، اس میں ہم جا رہے ہیں نہ جائیں، کیوں جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو پہلے سے بچا لیں۔ وہ جی ہمارا ایک جوان وہاں پہ چلا گیا، ساتھی نے اس کو گھیر لیا اور کہا کہ تم ابھی تک کوئی 4 5 سال 10 سال کے بچے کو ابھی تک بڑے نہیں ہوئے، یہ جوانوں والا کام ہے، یہ جوانوں والا کام ہے، کرو۔ لہذا اس کو مجبور کر دیا گیا۔ نہیں، قطعی طور پہ آپ اپنے آپ کو اس سے چھٹکارا آپ کا نہیں ہے، آپ مقصر ہیں، قصوروار ہے اپنے ارادہ اور اختیار سے۔ اصل یہاں پر ایک روایت موجود ہے، معصوم سے منقول ایک روایت ہے، توجہ چاہوں گا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر، لعنت خدا ہے اس شخص پر جو اس دسترخوان پر بیٹھتا ہے جس دسترخوان پر شراب پی جاتی ہے۔ یہ پیتا نہیں ہے، پینے کی بات نہیں کی جا رہی، یہ صرف بیٹھتا ہے، شراب وہاں پر موجود ہے۔ معصوم کی نگاہ، معصوم نے فرمایا لعنت خدا ہو اس پر، ملعون، یہ ملعون ہے، کون؟ صرف جا کر اس میں بیٹھ رہا ہے۔ کیسے انسان اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے؟ اپنے ارادے سے جا رہا ہے، شادی کی محافل، اگر عزیزان جان یہ توجہ فرمائیے، میں نہیں کر رہا، اگر شادی کی محافل اس میں وہ موسیقی، وہ لہو لعب کا انداز اختیار کیا جا رہا ہے، اس میں جانا جائز نہیں ہے۔ اپنے اختیار سے جا رہے ہیں، اپنے اختیار سے، ارادے سے چل کے جا رہے ہیں۔ اس سے معصوم نے فرمایا کہ گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان محفلوں میں جانے سے بچا جائے جن محفلوں میں گناہ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بھی انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ایک راوی ہے، راوی اپنے موضوع سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں، ایک راوی ہے سلمان جعفری، امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ امام نے پیغام بھیجا سلمان جعفری کے نام، اے سلمان جعفری، میں علی بن موسیٰ الرضا، میں تیرے بارے میں پریشان ہوں۔ اور جو بتائیے، پہلے تو خوش قسمتی دیکھیے کہ امام پیغام بھیج رہے ہیں، امام اسے مخاطب کر رہے ہیں کہ میں تیرے بارے میں پریشان ہوں۔ 1400 سال بعد اگر ہم اپنے بارے میں یہ بات سوچتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہمیں بالکل
گھر سے بلانا پڑتا ہے، وہ مولانا صاحب آپ نے یہی بات کر دی، ہم تو آقا کے چاہنے والے ہیں، 1400 سال بعد ہم آقا کے چاہنے والے ہیں، 1400 سال پہلے آقا اپنے سامنے بیٹھے کے اور کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، الہی ذمہ داری آقا کی۔ میں تیرے بارے میں پریشان ہوں سلیمان جعفری، وجہ امام نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تو ایسی محفلوں میں جاتا ہے جو تیری شایان شان نہیں ہے، وہ محفلوں میں جانے کی وجہ سے میں تیرا امام ہے، مجھے تو پتا تیرے بارے میں پریشان ہوں، کیوں جاتا ہے ایسی محفلوں میں؟ جواب میں پیغام بھیجتا ہے معصوم کی خدمت میں، کہتے ہیں آقا مولا حجت خدا میں خود تو ٹھیک ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں واجبات کی پاسداری بھی کرتا ہوں، میں حقوق و لباس کی پاسداری یہ مفہوم افکار ہوتا ہے خدمت میں، یہ سارے کام میں کرتا ہوں، میں ٹھیک ہوں، تو محفل میں جانے میں کیا حرج ہے؟ معصوم نے فرمایا تیری طبیعت ان محفلوں میں جا کر ان محفلوں کا وہ رنگ اپنا لے گی جس پر نہ ہمارا خدا راضی ہے نہ ہم راضی ہیں، لیکن ہم تیرے بارے میں پریشان ہیں اور ابھی سے تجھے منع کیے دیتے ہیں کہ ان محفل میں جانے سے اجتناب کرو۔ پھر روایت کا مفہوم یہ ہے تو محسوس بھی نہیں کرے گا اور اس رنگ میں رنگ جائے گا جو ان محفلوں کا رنگ ہے، لہذا ہم تیرے بارے میں پریشان ہیں اور تجھے ایک پیغام دیتے ہیں کہ اپنے آپ سے ان محفلوں کو اپنے آپ کو ان محفلوں سے دور کر لے۔ مومنین کرام اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں قرآن اور اہل بیت کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں کہ ہم سب کو تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے متمسک اور وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعلى ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبتيه الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين سيد العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي التقي، وعلي بن محمد النبي، والحسن بن علي العسكري، والخلف الحجة المهدي المنتظر، اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ونعم ولي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الحكيم في كلامه المتين فهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض بعد ذلك دحاها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، دوسرے
گرامی کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ رب العزت ہمیں اپنے واجبات و تکالیف کو صحیح طور پہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، آج 25 ذی القعدہ ہے، 25 ذی القعدہ، اور الحمدللہ آپ سارے مستحضر ہیں اور متوجہ ہیں کہ آج کا دن دحب الارض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یوم دحب الارض۔ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ پہلی رحمت جو آسمان سے زمین پر آئی وہ 25 ذی القعدہ کے دن کو آئی۔ پہلی رحمت جو آسمانوں سے زمین کی طرف آئی وہ 25 ذی القعدہ کو آئی۔ اس دن کے اعمال متعدد اعمال ہیں، الحمدللہ بجا آگے بھی لائے ہوں گے انشاءاللہ۔ روزہ رکھنا اور روزہ رکھنے کے حوالے سے ملتا ہے کہ کئی سالوں کی عبادات کا ثواب اس ایک دن کے روزے میں بندہ مومن کے نصیب میں اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے۔ رات جو تھی یعنی آج کے دن کی گزشتہ رات جو تھی اس کی عبادت کا لیے خاص ثواب ذکر کیا گیا۔ ذکر و دعا اذکار بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں کہ جو مفادی میں موجود ہیں۔ آج کے دن کا غسل بھی یہ اہمیت رکھتا ہے، خصوص نماز ہے، چاشت میں پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز، وہ بھی طریقہ کار آپ کے پیش نظر ہے۔ ماہ حرام میں سے ایک مہینہ بھی ذی القعدہ ہے۔ ذی القعدہ 4 مہینے ہیں جن کو حرمت کے مہینے کہا گیا ہے، جنہیں ماہ حرام کہا گیا ہے۔ رجب ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے۔ ماہ حرام یعنی جن مہینوں میں جنگ و جدال اور قتل و قتال سے منع کیا گیا ہے، حتیٰ وہ جو دین اور اسلام کو نہیں ماننے والے تھے وہ بھی اپنے جاہلیت کے زمانے میں بھی شاید کسی نہ کسی انداز میں کو تسلیم کرتے تھے۔ کچھ احکام ایسے تھے۔ حرمت کے مہینوں کے حوالے سے اس کی جنگ و جدال جائز نہیں، روک دیتے تھے، باس و قدیس کو چھوڑ دیتے تھے، جنگ و جدال کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں بعض علماء نے ایک اخلاقی نکتہ، یہ دحب الارض، یہ ذی القعدہ کا مہینہ اور ماہ حرام میں سے ایک مہینہ، ایک اخلاقی نکتہ یہاں سے بعض علماء نے نتیجہ لیا کہ اگر لوگوں کے درمیان جنگ کرنا اس مہینے میں حرام ہے تو گناہ تو اللہ سے جنگ ہے، معصیت نافرمانی تو اللہ سے جنگ ہے۔ ایک دوسرے کے حق کی پاسداری کا اگر اتنا حکم دیا گیا ہے اور اتنی پابندی کرنے کا دستور دیا گیا ہے تو اخلاقی نکتہ یہ ہے کہ اللہ سے جنگ نہ کی جائے۔ اللہ سے جنگ کیا ہے؟ یعنی معصیت خدا سے دوری اختیار کی جائے۔ اس کے علاوہ دیگر مناسبتیں جو یہاں پر ذکر کی گئی اور متعدد مناسبتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت بھی کہتے ہیں اسی دن کو ہے، 25 ذی القعدہ۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بارے میں بھی روایت ہے۔ رسول اکرم رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ جب حج کے لیے تشریف فرما ہوئے تو مکہ کی طرف سفر کی ابتدا بھی 25 ذی القعدہ کو کیا پہلے، تو یہ مناسبت بھی اس کی ذکر کی جاتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب قیام فرمائیں گے تو قیام کی ابتدا بھی اسی 25 ذی القعدہ کو ہوگی۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے۔ اور آج کا بہترین مستحب عمل اگر نہیں کیا تو کر لیجیے، وہ میرے رب کے آقا و مولا حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت ہے۔ یہ بہترین اور پیارا عمل ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے۔ مومنین کرام، میں یہاں پر
کیونکہ قرآن کا تذکرہ کیا اور قرآن سے تمسک کی بات کی جانی چاہیے. یہاں میں آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے سورہ نازعات کی جو آیت تلاوت کی ہے 30 نمبر آیت وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا. اللہ نے اس کے بعد زمین کو بچھایا. یہ میرے سامنے جو تفسیر ہے یہ الکوثر کی تفسیر القرآن، الکوثر کی تفسیر القرآن. یہ اس کے ذیل میں بہترین بات کی گئی ہے دعوت اللہ کے حوالے سے. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. عام طور پہ تفاسیر میں اردو زبان میں لکھی جائے یا عربی سے ٹرانسلیٹ کی جائے، عام طور پہ کچھ مشکلیں سامنے ہوتی ہیں. ایک، اگر علمی مطالب کو برقرار رکھا جائے اور سطحی بات نہ کی جائے، علمی سطح کے مطابق بات کی جائے، تو وہ عوام کے لیے اس انداز سے قابل استفادہ نہیں ہوتی جس انداز سے قابل استفادہ ہونا چاہیے. اور اگر عوام کو سامنے رکھتے ہوئے عامیانہ اور عوامانہ انداز اختیار کیا جائے تو وہ علمی مزاج جو تفسیر کا ہے یا بیان کا وہ برقرار نہیں رہتا. لہذا مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. عوامی تفسیر اور ہے اور علمی تفسیر اور ہے دونوں قرآن کی تفسیر ہے، دونوں محمد والے محمد علیہ السلام سے لی گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوامانہ انداز اور ہے اور عالمانہ انداز طالب علم کا انداز اور ہے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یاد کرنے جا رہا ہوں. اگر علمی گہرائیوں کو سادہ اور آسان انداز میں آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے بہترین تفسیر جو ہے الکوثر کی تفسیر القرآن ہے. یعنی علمی مطالب کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، علمی مطالب کی گہرائی کی طرف بھی توجہ کر سکتے ہیں، اور انتہائی سادہ انداز میں آپ اعتراضات بھی ملاحظہ فرمائیں گے اور علمی انداز میں ہی ان اعتراضات کا جواب بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. عقیدہ، قرآنی عقیدہ، امامت سے متعلق نظریات، تاریخ ائمہ سے متعلق تشیع کا نظریہ، فقہی مسائل اور خود قرآن کی تفسیر اگر بہترین انداز میں. یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دہو کا معنی بچھانے کا لیں گے. دہو الارض یعنی زمین کا بچھایا جانا. چونکہ عصر نزول قرآن کے مفسرین بچھانے کا معنی سمجھتے تھے. انتہائی گہرے نقطے کو بالکل آسان انداز میں بیان کر دیا. فہم قرآن کے لیے ایک اسلوب یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں مسلمان یا عرب اس لفظ سے کیا معنی سمجھتے تھے. یہ فہم قرآن کا ایک اسلوب ہے. فرمایا کہ میں یہاں پر دہو کا معنی کیا لے رہا ہوں؟ زمین کا بچھانا. سوال، آپ یہ معنی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ معنی کر رہے ہیں کہ جس زمانے میں قرآن اتارا جا رہا تھا اس زمانے کے عرب اس لفظ سے یہی معنی سمجھتے تھے، اور عربوں کا یہ معنی سمجھنا ایک معنی میں دلیل بنتا ہے کہ یہی معنی مراد دیا جائے. پھر ایک اور نظریے کی طرف اشارہ فرمایا کہ بعض افراد نے اس دہو سے لڑکنے کا معنی مراد لیا. لڑک جانا، لڑکنے کا معنی مراد لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے خیال میں مناسب نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ جس زمانے میں قرآن اور پھر اس لڑکنے کے معنی سے بعض لوگوں نے نتیجہ لیا. کیا نتیجہ لیا؟ کہ زمین حرکت میں ہے. توجہ فرمائیں، معنی کیا کیا دہو کا؟ لڑکنا. اور نتیجہ کیا لیا؟ زمین کا مسلسل حرکت میں ہونا. کہا اس سے زمین کی حرکت ثابت نہیں کی جا سکتی. وجہ، کیونکہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا ان لوگوں کے لیے زمین کی حرکت کوئی آشنا تعبیر نہ تھی. تو ان کو تو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن ان کو چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لہٰذا ہم اس معنی کو یہاں کا مراد نہیں لیتے. ہم کیا معنی مراد لیتے ہیں؟ زمین کا بچھایا جانا مراد لیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تعلیمات قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.